اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے۔ ماں باپ اس درخت کی مانند ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں درخت لگایا اور وہ درخت اس کو پھل دے رہا ہے، تو یہ درخت تب اس کو فائدہ دے گا جب یہ مالک اپنے اس درخت کو پانی دے گا، اس کا خیال رکھے گا، دیکھ بھال رکھے گا، تو اس کا ثمرہ اس کو ملے گا۔ ماں باپ بھی اسی طرح ہے، اگر دنیا میں موجود ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کر ان سے دعائیں لے لو۔ ان کی دعاؤں میں جو طاقت ہے وہ آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی، ان کی دعاؤں میں جو اثر ہے یہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ابھی اگر یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، معذور ہو چکے ہیں، اس کے وجود میں طاقت نہیں ہے، تو اب آپ بڑے ہو چکے ہو۔ بچپن میں باپ نے تم کو پالا، خود پیاسے رہے تمہیں پلایا، خود بھوکے رہے تمہیں کھلایا، خود بیمار رہے تمہیں تندرست رکھا، خود تکالیف اور مشقت میں رہے تمہیں راحت پہنچایا، خود گرمی سردی برداشت کی تمہیں ٹھنڈ اور گرم رکھا، خود مشقتیں کر کے مزدوری کر کے تمہارے لیے لاتے تھے اور تمہیں کھلاتے تھے، خود تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ آج اگر ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وجود میں وہ طاقت نہیں ہے جو بچپن میں تمہارے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ماں باپ کو غلام سمجھ کر، نوکر سمجھ کر، خادم سمجھ کر ان سے خدمت لیا جا رہا ہے۔ افسوس ہے اس معاشرے پر کہ جہاں پر ماں باپ کا خیال نہیں رکھا جاتا، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے، ماں باپ کی تذلیل کی جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، خدمت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اے میرے بھائی، آپ کو پتا ہے میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں آپ کیوں آئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کی دوستی کو، اپنے باپ کی رشتہ داری کو، اپنے باپ کے تعلقات کو مضبوط رکھوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، کہ ایک انسان نے اپنی زندگی میں مہمان خانہ بنایا، مساجد بنائے، مدارس بنائے، اور دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور تیسرا نیک صالح اولاد مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ باپ کی خدمت میں، ماں کی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو اس کی خدمت میں لگے رہو۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اویس کرنی رحمہ اللہ نے اسلام قبول کیا، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد اگر کوئی اویس کرنی سے ملے، اپنے لیے اس سے دعائیں مانگے کہ میرے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اویس کرنی کو وہ مقام عطا فرمایا، کس کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ابھی بھی موقع ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ برحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما کہ جیسے بچپن میں اس نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔